السلام علیکم، یور آن ایئر. ہیلو جی فرمائیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام فرح شکیل ہے، لدھیانہ سے بات کر رہی ہوں. جی حضرت جی کی خدمت میں بھی سلام آپ کے بھی، اور بہت خوشی ہو رہی ہے. پروگرام ہمیں ماشاءاللہ بہت پسند ہے. کشکول معرفت مفتی صاحب ماشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں بہت تفصیل سے جواب دیتے ہیں. جی میرے دو سوال ہیں. ایک سوال میرا یہ ہے کہ جو حضرت آسیہ ایک دعا پڑھا کرتی تھی کہ ربی ابنی لی بیتن عندک فی الجنہ، تو کیا اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا؟ پہلا تو یہ ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک بات اور ہے کہ کیا دنیا کی عورتیں اگر جو ان حالات سے گزر رہی ہوں اور اس دعا کو پڑھتی رہیں تو اللہ رب العزت ان کو بھی اپنے مقام قرب میں جگہ دیں گے اور گھر بنائیں گے ان کا؟ ایک سوال تو یہ ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آج کل جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جادو اور ان کی وجہ سے لوگ مطلب جنات جب ان پر مسلط ہو جاتے ہیں تو اکثر لوگوں کی شکایت ہے ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہم سے معاملات صحیح نہیں ہو رہے ہیں، عبادات نہیں ہو رہی، ذکر نہیں ہو رہا، جنات ان چیزوں سے روکتے ہیں. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ لوگ کس طرح اللہ کے سامنے جب ہم آئیں گے تو اللہ ہم کو مطلب معذوری میں اس میں شمار کریں گے، ان کے ساتھ کچھ نرمی کا معاملہ کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ تو اپنے آپ میں نہیں ہے، ان کے اوپر دوسری چیزیں مسلط کی ہوئی ہیں نا، اور یہ بھی ظلم ہے کہ کسی نے ظلم سے ان کے اوپر ایک سب کچھ کیا ہوا ہے. تو ایسے لوگ جو عبادات سے قاصر رہ جاتے ہیں جادو کی وجہ سے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے اللہ تعالیٰ؟ چلیے بہت شکریہ. جی جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر ہے کہ ان کی مظلومیت کے نتیجے میں یہ فیصلہ کر دیا تکوینی طور پہ کہ حضرت آسیہ علیہ السلام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زوجہ بنے گی جنت میں. اور باقی جو دعا ہے وہ دعا پڑھنے کی فضیلت آپ کو ملے گی ضرور. اگر دنیا میں کوئی مظلوم خاتون ہے تو ضرور اس دعا کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں ضرور اس کو خاص قرب عطا فرمائیں گے. اور باقی جو دوسرا سوال ہے اس میں کہ اگر وہ سحر جادو اس درجے کا ہے کہ آدمی بالکل مجنون ہو گیا، اپنے حال سے نکل گیا ہے اور اعصابی طور پہ اس کو اپنی کچھ خبر نہیں ہے، پاگل دیوانہ ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ پاگل دیوانہ وہ مرفوع القلم ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ماخوذ نہیں ہوگا کیونکہ معذور ہے، اور معذور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مجبور ہے، اور مجبور اللہ کے ہاں ماخوذ نہیں ہوگا، اس کو اللہ اس وجہ سے سزا نہیں دیں گے. ہاں باقی ہوش مندی کے عالم میں اس سے کوئی جو خطائیں گناہ ہوگی اس کا حساب لیں گے، لیکن اس جنون کی حالت پاگل پن میں جو کچھ ہوا اس کی اللہ پوچھ نہیں کریں گے.